السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آج ہم ماہ محرم الحرام شریف کی نسبت سے جو ویڈیوز چل رہے ہیں اس کے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا کہ محرم الحرام شریف کے آغاز سے بہت قبل، یعنی کہ رجب المرجب کے مہینے میں جب یزید تخت نشین ہوا، اس نے گورنر مدینہ کے نام، ولید بن عقبہ کے نام بے شمار خطوط لکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج جو بات میں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، آج یہ بات کہتے ہوئے خود میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، کیونکہ مذہب اسلام سلامتی والا مذہب ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس میں سلامتی عطا کی گئی، یہ وہ مذہب ہے جس کے اندر ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی سلامتی کی حفاظت بتلائی گئی ہے۔ اسی کی تعلیم یہی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کرتے ہوئے ملنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ صاحب شریعت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے جس نے ہر وہ بے عزت شے کو عزت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اوپر بے انتہا رحم فرمایا، اس دنیا کی جہالت کو دور فرمایا، اس دنیا کے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم و دانشمندی کی روشنی سے سرفراز فرمایا، علم و نور سے سرفراز فرمایا، اپنے قرب سے سرفراز فرمایا۔ یہ وہی احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صبح قیامت تک ساری انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی۔ تو میرے عزیز دوستو، اتنے احسان کرنے والے نبی کے لخت جگر، ان کے جگر گوشہ، ان کے نور نظر سیدنا امام حسین علیہ السلام، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہونے کا شرف حاصل ہے، جو فاطمۃ الزہرا کے جگر گوشہ ہیں، جو مولا علی شیر خدا کے دولارے ہیں، ان کی نور نظر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یزید بدبخت نے بارہا اتنا ظلم کیا بیعت کے لیے، اتنا ظلم کیا بارہا خطوط کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے کہ مدینے کے حالات ان کے لیے ناسازگار ہو گئے۔ یہاں تک کہ یزید پلید نے جب تک امام حسین بیعت نہ کرے اس وقت تک گورنر کو دربار گورنری سے امام حسین کو جانے کی اجازت نہ دینے کے لیے کہا تھا، ان کو باہر جانے نہ دینے کے لیے کہا تھا، حتی الامکان یہ کہ فوجی کارروائی کرنے کے لیے بھی مجبور کر رہا تھا۔ لیکن گورنر مدینہ نے امام علی مقام سے کہا کہ حد سے زیادہ مجھ پر پریشر ہے، آپ کہ بیعت کو لے کر آپ بیعت فرما لیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سخت دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم اس بے ایمان بدمعاش اوباش کے ہاتھوں پر قطعی طور پر بیعت نہیں کر سکتے۔ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، حق و انصاف کا علم بلند کرنا علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا کام ہے۔ میں محمد مصطفیٰ کا وارث ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی شریعت سے، ان کے بتائے ہوئے راستے سے دغا نہیں کر سکتا، میں اپنے نانا سے بے وفائی نہیں کر سکتا، ان کے وعدے سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، امام علی مقام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے چھپتے چھپاتے مدینہ شہر چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے تاکہ اپنے حامیوں کو اکٹھا کریں۔ اس نیت سے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
مکہ مکرمہ کی سرزمین کو چلے گئے چھپتے چھپاتے ہوئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بہت سے حامی شہر مدینہ میں تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بڑا درد بھرا واقعہ ہے، یہ بڑا رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ ہے۔ امام علی مقام کے بہت سے حامی تھے، بہت سے چاہنے والے تھے۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ حالات حد سے زیادہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں، حکومت وقت شدت سے شدت بڑھاتی جا رہی ہے، تو امام علی مقام اپنے حامیوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی زوجہ محترمہ، اپنے سارے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی سیدنا امام حسن کے بچوں کے ساتھ، اپنے سارے ہم رقاب لوگوں کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے، میں ساز و سامان کے حاضر ہوئے، اور آ کر عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، بڑی تشنگی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کو دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج آپ کے بیٹے حسین کو آپ کے شہر مدینہ میں رہنے نہیں دیا جاتا، حکمران وقت کی طرف سے بے انتہا ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، آج میں آپ سے رخصتی کی اجازت طلب کرنے حاضر ہوا۔ آج یہ آپ کے بچے علی اکبر و علی اصغر جو ابھی نومولود شہزادہ ہے، آپ کے یہاں سے رخصت کی اجازت طلب کرنے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت اطہر سے آپ کی قبر انور سے چمٹ گئے، لپٹ گئے اور زار و قطار رونے لگے کہ نانا جان، آج آپ کے شہر سے مجھے دور کیا جا رہا ہے، آج مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ کر جاؤں، لیکن میں اسی لیے یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ نانا جان، آپ ہی نے اس شہر مقدس کو حرم رسول قرار دیا تھا، اور حرم رسول کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر جنگ و جدال نہ ہو، یہاں پر خون خرابہ نہ ہو۔ اسی کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کا بیٹا حسین یہاں سے رخصت کی اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام علی مقام اپنے نانا جان کی تربت اطہر کو بوسہ دیتے ہوئے اٹھے اور الوداع الوداع کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نکلے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وہی شہر مدینہ ہے، یہ وہی شہر مدینہ ہے جس شہر مدینہ میں جب دور نبوت تھا، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ حسین ابن حیدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر، آپ کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے۔ ارے یہ وہی مسجد نبوی ہے جس سے حسین ابن حیدر رخصت ہو رہے ہیں، جہاں پر امامت کے مصلی پر سرکار نماز میں ہوتے، سرکار کا سر مبارک سجدے میں ہوتا، اور آپ کی پشت مبارک پر حسین ابن حیدر تشریف فرما ہوتے۔ عبادت کھڑی رہتی ہے امام حسین کے لیے، ہر کسی کی عبادت نہیں، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ کی عبادت کھڑی رہی حسین ابن حیدر کے لیے۔ ارے یہ وہی مسجد نبوی ہے جس میں جبرائیل امین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا امام حسن و حسین علیہ السلام کھیلا کرتے تھے۔ ارے یہ وہی شہر مدینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رفاقت دار قریبی صحابہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حد درجہ عزت کرتے تھے۔ ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر حضرت امام حسن و حسین کو گھمایا کرتے تھے۔ ارے حضرت عمر کو یاد کرو، وہ تو اپنی تربت میں حضرت امام حسین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سند غلامی ساتھ لے گئے۔ ارے امام حسین کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا، یہ عقیدہ ہم کو حضرت عمر ابن خطاب نے سکھایا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے اپنے دور حکومت میں ان کی کتنی قدردانی کی تھی، جب تو یہ لوگوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ یہ شہر مدینہ کس کی جاگیر ہے؟ یہ شہر مدینہ حسین ابن حیدر کی جاگیر ہے، حسن ابن حیدر کی جاگیر ہے، مولا علی کی جاگیر ہے۔ ارے یہ شہر مدینہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے. اس شہر سے ان کو نکالا جا رہا ہے. اس شہر میں انہی کے وطن میں ان کو بے وطن کیا جا رہا ہے. انہی کے وطن میں ان کو ستایا جا رہا ہے. انہی کے گھر سے ان کو باہر کیا جا رہا ہے. ارے کس کو باہر کیا جا رہا ہے؟ جو نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز جن کے احترام میں کھڑی رہے، عبادت جس کے لیے رک جائے نبی کی، وہ امام حسین کو ان کے وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے.